بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھاگی ہوئی لڑکی گڑیا گھر سے اس وقت چلی گئی تھی جب وہ تقریباً 18-19 سال کی تھی۔ گھنٹوں بعد معلوم ہوا تو ماں باپ سر تھامے بیٹھے تھے اور بھائی ہاتھوں میں ہتھیار تھامے تلاش میں نکل گئے۔ ماں اور بہن گڑیا کے سہیلیوں کے گھروں کو جا کر معلوم کرتی کہ شاید اس چور دروازے کا علم ہو جائے اور لاڈلی گھر لوٹ آئے۔ گڑیا کے گھر سے بھاگنے کا سن کر قریبی سہیلیوں کا ان کے گھر والوں نے جینا حرام کر دیا کہ رہتی ہی کیوں تھی ایسی لڑکی کے ساتھ، اور قریبی رشتہ داروں اور محلے والوں نے گڑیا کے گھر والوں کا گڑیا جو دن کے اجالے میں سہیلی کے گھر جانے کا کہہ کر گئی تھی، اندھیری رات میں بھی لوٹ کر نہیں آئی۔ باپ کی ہمت رات کا اندھیرا ہوتے دیکھ کر ختم ہوتی چلی گئی اور بھائیوں کا غصہ آسمان کو چھوتے چھوتے سورج بن گیا۔ 4 دن میں جس قدر بدنامی ہو سکتی تھی ہوئی۔ لوگوں کو جواب دیتے دیتے باپ بھائی منہ چھپا گئے۔ چولہا ٹھنڈا پڑ گیا اور ماں کی ممتا کبھی اس ذلت کے سمندر میں ڈھکیلنے والی بیٹی کے لیے تڑپ اٹھتی اور کبھی ذلیل ہوتی بیٹوں کے لیے۔ ساتھ ہی اس سب قصے میں ایک کردار اور تھا، گڑیا کے اس سے 1 سال چھوٹی بہن جس کا نکاح رشتہ داروں کے یہاں ہی ہوا تھا اور کسی تہوار پر رخصتی شادی کا ارادہ تھا، مگر افسوس شادی نہ ہو سکی اور طلاق ہو گئی۔ ماں تسلی دینے کی بجائے 2 تھپڑ اس کو چہرے پر رکھ کر بد نصیب کہہ کر رونے لگی۔ باپ کی جھکی ہوئی کمر ٹوٹ گئی اور 5 بھائیوں کا عتاب اس کردار پر ٹوٹ کر گرا۔ بڑے بھائی نے تو حد ہی کر دی۔ بیوی کو کہا اگر میرے یہاں بیٹی ہوئی تو اس گھر میں جگہ نہیں رہے گی، اور حمالہ بھابھی اپنے مستقبل کی پریشانی میں بھاگی ہوئی ظالم نند اور گھر میں طلاق ہاتھ میں لے کر بیٹھی مظلوم نند دونوں کو ہی کوسنے سے نوازے جاتے اور بیٹے کی ولادت کی دعا کرتی جاتی۔ سالوں پہلے کا یہ واقعہ ہے جب شاید 6ٹی-7ویں کلاس میں تھا۔ لوگوں کی زبان پر آج بھی آ جاتا ہے، اتنے ہی افسوس کے ساتھ جتنا آپ کو یہ سب پڑھ کر محسوس ہو رہا ہے۔ گڑیا کہاں ہے آج کوئی نہیں جانتا۔ بیٹی نہ ہونے کا اعلان کرنے والے اس بھائی کی ہاں رب کی فضل سے یا اس کی بیوی کی حالت حمل میں گریہ زاری کی وجہ سے صرف بیٹے ہیں، ماں باپ خاموش رہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس بولنے کو شاید اب کچھ نہیں، اور وہ طلاق یافتہ بہن آج بھی وہی ہے جہاں تھی۔ خالہ ہاتھ پیشانی پر لفظ طلاق یافتہ سجائے، شاید کوئی ایسا نہ تھا جو اسے اپنانے کا ظرف رکھتا۔ ایک عمل نادانی جذبات یا کسی بھی سبب سے اٹھایا گیا ہوں۔ سب کی زندگی کیسے مشکل بن جاتی ہے اس کا شاید گڑیا خود کو بھی اندازہ نہیں تھا، یا شاید اندازہ ہو گیا ہوگا، تب ہی تو نہ کوئی خبر ملی نہ خیریت۔ ایسا کیا ہوتا ہے کہ ایک لڑکی پالنے پوسنے والے ماں باپ کو چھوڑ کر کسی چند دن کے رابطے والے کے ساتھ کیسے چلی جاتی ہے؟ کیسے وہ ایک دنیا چھوڑ کر نئی دنیا کی تلاش میں نکل پڑتی ہے؟ تمام تر سمجھداری کے باوجود وہ اتنی نادان کیسے ہو جاتی ہے؟ جواب ڈھونڈا جائے تو سینکڑوں جواب ارد گرد کھڑے نظر آئیں گے۔ مذہب سے دوری، شادیوں میں تاخیر، میڈیا، معاشرہ، والدین کی بے جا پابندی، توجہ نہ ملنا، آزادی کا غلط استعمال، منفی سوچ، صرف ایک پر اعتبار، عدم اعتماد، فلاں فلاں فلاں۔ لیکن جب آپ اپنے ساتھ رہنے والے گھر والوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے تو ایک باہر والے پر کیسے کر لیتے ہیں؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ جس طرح پلاؤ بناتے ہوئے آنچ کا مکمل خیال رکھنا ہوتا ہے اور ان میں اینٹ جانے والے چاولوں کو کبھی دودھ یا پانی کے ٹھنڈے چھینٹوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس طرح اولاد کو محبت کی تپش بھی ایک جیسی تو چاہیے ہوتی ہے، مگر لڑکی و لڑکی دونوں کو الگ الگ وقت میں دودھ یا پانی کے ٹھنڈے چھینٹوں کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے تاکہ وہ دیگر سے الگ نہ ہو، الگ سوچ ہی نہ بھٹکے۔ آپ سب کو ایک جیسی آنچ ضرور دیں، مگر انفرادی طور پر دودھ پانی جیسے فرح دے کر خیالات بھی جانتے رہیں، کیونکہ ہر لڑکی لڑکا سمجھدار نہیں ہوتا۔ ساتھ ہی لڑکیوں کے لیے یہ نصیحت ہے کہ آپ وہ چاہنے والا آپ کو حقیقی طور پر چاہتا ہے آپ کے گھر والوں سے بھی زیادہ، تب بھی خود غرض نہ بنے کہ دوسروں کی زندگی آپ کی وجہ سے مسل آگ بن جائے اور وہ تمام زندگی اس آگ میں سلگتی رہے۔ بھاگنا، گھر چھوڑنا مسئلے کا حل نہیں ہوتا،
جو حل ہے اسے تلاش کر کے اس پر عمل کیجیے، بڑوں سے مشورہ کیجیے، گھر میں خود بات نہیں کر سکتی تو گھر کے بڑے جنہیں بڑی مانتے ہیں ان سے بات کیجیے، مگر خدا را گھروں سے والدین کے سر میں خاک ڈال کر جانے کا ہرگز نہ سوچیے۔ دوستو، اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہے تو پلیز اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔